اعتراض یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں محض اپنی لذت کی خاطر معصوم جانوروں کو قتل کرتے ہیں، پھر کبھی اس کا ہنٹر بیف بناتے ہیں، کبھی اس کی تکہ بوٹی بناتے ہیں، کبھی ملائی بوٹی، کبھی اس کا قورمہ، کبھی قیمہ۔ یہ جناب اپنی زبان کی لذت کے لیے ان کا معاذ اللہ قتل کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے رحمی ہے۔ اس کے جوابات علماء نے ذکر کیے کہ یہ کسی قسم کی بے رحمی نہیں ہے، اور کسی طور پر بھی یہ صرف مسلمانوں کی لذت کے لیے نہیں ہے، میڈیکلی بھی یہ ضروری ہے، اور پھر شرعاً بھی چونکہ اسے مباح رکھا گیا تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ جس بنا پر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے مخصوص جانوروں کے حلال کے ذریعے سے ان کے کھانے کا حکم دیا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، ہے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے چوپائے یعنی مویشی جو ہے وہ حلال ہیں۔ اچھا، یہ بے رحمی اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ انسان کی جب ابتدا ہے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو سب سے پہلے حضرت انسان نے جس چیز کو غذا بنایا ہے وہ گوشت ہے، یعنی جو پہلی خوراک، ابتدائی خوراک انسان کی بنی ہے وہ گوشت ہے، اور بلٹن طور پر یعنی مینوفیکچرنگ میں ہی اس بات کو رکھا گیا ہے کہ انسان گوشت کھائے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی مثال دیکھ لیجیے۔ ہمارے سامنے بنیادی طور پر جب جانوروں کو کیٹیگرائز کرتے ہیں تو دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک جانور کی پوری کیٹیگری ہمیں وہ نظر آتی ہے کہ جو گوشت کھانے والے، اور ایک کیٹیگری ہمیں نظر وہ آتی ہے کہ جو بھوسا اور نرم غذا کھاتے ہیں۔ دونوں کی نیچر میں فرق اس اعتبار سے ہے کہ جو گوشت کھانے والے جانور ہیں، گوشت کھانے والے، ان جانوروں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں چونکہ انہوں نے گوشت کھانا ہے، اور جو چوپائے ہیں، جو بھوسا، چارہ اور اس طرح کی نرم چیز کھاتے ہیں، ان کے دانت جو ہیں وہ چپٹے ہوتے ہیں، اس میں نوک نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جس کو جس چیز کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے اس کو ویسی ہی چیز عطا کی۔ شیر کے اگر چمٹے ہوئے دانت ہوں تو کیا وہ گوشت کھا سکے؟ نہیں۔ اور اگر دوسری طرف اگر گائے یا بیل کے دانت نوکیلے ہوں تو کیا وہ بھوسا اس انداز میں کھا سکے کہ ساری چیز وہ ہضم کر کے اپنے معدے میں لے جا سکے؟ نہیں۔ تو آپ یہ سوال کریں اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے نرم غذا کھانے والا بھی بنایا ہے اور گوشت کھانے والا بھی بنایا ہے، اس لیے دونوں قسموں کے دانت اس کے منہ میں رکھے ہیں، چمٹے دانت بھی جس کو آپ جبڑا کہتے ہیں، اور گوشت کھانے کے لیے نوکیلے دانت بھی انسان کو دیے گئے، تو اس بات پر دلالت ہے کہ بائی نیچر یہ گوشت کا کھانا بے رحمی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی ضرورت میں داخل ہے۔ پھر میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ڈفرینٹ ایسڈز انسان کے جسم میں موجود ہیں ان میں ایک بنیادی ایسڈ ہے جس کو امائنو ایسڈ کہا جا رہا ہوتا ہے، اور کہا کہ یہ امائنو ایسڈ جو ہے اس کی 20 قسم کی اقسام ہیں، ان میں سے 9 تو ایسی ہیں کہ جو جسم کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا، باقی اوپر نیچے ہوتی رہے کام چلتا رہتا ہے، لیکن 9 امائنو ایسڈز ایسی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا جسم پگھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور کہا کہ ان میں سے جو 5 ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو خود بخود جسم جنریٹ کر لیتا ہے، اور باقی جو بچیں اس کے لیے فرمایا کہ وہ سبزیوں میں موجود نہیں ہیں، وہ اگر انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو اسی گوشت سے ہی حاصل ہوتی۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی یہ اعتراض کسی طور پر بھی وارد نہیں ہوتا۔ اس کی پوری تفصیل ذکر کی گئی ہے، کون کون سے وہ ایسڈز ہیں، ان کے پورے نام یہاں ذکر کیے گئے اور بیان کیے گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات ہمارے ہمیشہ مد نظر اور ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ دین اسلام کے جملہ امور فطرت کے قریب ہے۔
آپ جتنی زیادہ ریسرچ کرتے چلے جائیں گے آپ اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن کرتے چلے جائیں گے کہ ہمارا جو دین ہے وہ جو دین فطرت کہلاتا ہے یہ 100% کریکٹ ہے.